لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، یعنی میری طرف سے ابتدا نہیں ہوگی، باوجود اس کے کہ میں تجھ سے زیادہ قوی ہوں، توانا ہوں، طاقتور ہوں۔ یعنی اس نے جب قتل کی دھمکی دی اور حضرت حابیل سمجھ گئے کہ قابیل اب مجھے پیچھے سے وار کر کے، یا میں سو رہا ہوں گا مجھ پہ وار کر کے مجھے قتل کر دے گا، تو آپ یہ کر سکتے تھے کہ اس سے پہلے خود ہی حملہ کر کے قابیل کو قتل کر دیں، تو آپ نے فرمایا میں اس طرح نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں تجھے قتل نہیں کروں گا، ہاں اگر تو نے مجھ پر حملہ کیا تو میں اپنا دفاع کروں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑے تو تو جہنمی ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ میرا گناہ یعنی مجھ کو قتل کرنے کا گناہ، اور تیرا گناہ یعنی جو تو نے والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور اللہ کے فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں تیرے ہی نامہ اعمال میں لکھے جائیں، یہ تیرے ہی ذمے ہوں، میں تجھے قتل کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب چونکہ حضرت حابیل بہت ہی طاقتور تھے اور بہت لمبے چوڑے تھے، قابیل کی یہ مجال نہ تھی کہ سامنے سامنے آپ پر حملہ کر سکے، تو پھر یہ سوچتا رہا کہ میں آپ کو کیسے قتل کروں۔ شیطان اس کے خواب میں آیا، ایک روایت یہ ہے، اور شیطان نے اس کو طریقہ سکھایا کہ جب یہ سو رہا ہو تو بڑے پتھر سے اس کے سر کو کچل دو۔ چونکہ پہلا قتل تھا تو قتل کرنے کا طریقہ بھی قابیل کو نہیں آتا تھا۔ ایسا ہی اس نے کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے تھے اور حضرت حابیل کسی جگہ پر آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، تو یہ آیا اور اس نے بہت بڑا پتھر آپ کے سر پر رکھ کر آپ کا سر مبارک کچل دیا، اس طرح آپ شہید ہو گئے۔ اب اسے یہ فکر ہوئی کہ میں نے قتل تو کر دیا، لیکن اب میں ان کی لاش کا کیا کروں؟ قرآن مجید فقان حمید نے ارشاد فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا، تو نفس کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فقتلہ، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب وہ یہ لاش لے کر گھومتا رہا، مدتوں اپنی پشت پر یہ لاش لادے لادے گھومتا رہا، کیونکہ اس وقت تک کسی انسان کا انتقال نہیں ہوا تھا، تو اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، وہ کوا زمین کو ریدنے لگا تاکہ یہ کوا اسے دکھائے کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے۔ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے زمین کو رید کر گڑھا کیا اور اس گڑھے میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔
یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ قال، وہ بولا، یا ویلتا، ہائے میری خرابی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ یعنی اسے افسوس ہوا، اتنا آسان کام تھا، گڑھا کھود کے زمین میں ڈالنا تھا، اور میری عقل میں بات نہ آئی، اور میں کافی عرصے تک لاش کو گھماتا رہا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ 1 سال تک حضرت حابیل کی لاش کو گھماتا رہا، کبھی کسی درخت کے نیچے چھپاتا، کبھی کہاں چھپاتا، اور یہ سوچتا کہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اس لاش کو نہ دیکھ لیں۔ تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں 1 سال تک یہ گھماتا رہا، حالانکہ کام تو بڑا آسان تھا، تو میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ گڑھا کھود کر اس میں ڈال دوں۔ فاصبح من النادمین، تو پچھتاتا رہ گیا، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسے یہ شرمندگی گناہ پر نہ تھی، بلکہ اپنی نادانی اور اپنی پریشانی پر شرمندہ ہوا۔